بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم آج پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ پی ڈی ایم میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے اس میں شرکت کی۔ پی ڈی ایم کی مرکزی مجلس عاملہ کے ارکان نے اس میں شرکت کی اور ویڈیو لنک کے ذریعے سے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب احسن اقبال صاحب نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس نے متفقہ طور پر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کا اجلاس کل ہوگا، اور یہ کمیٹی جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی سربراہی میں کل اپنا اجلاس منعقد کرے گی، جس میں جناب میاں افتخار حسین، جناب ڈاکٹر جمال دینی، جناب طاہر بزنجو، جناب محمد عثمان کاکڑ، جناب اکرم خان درانی، جناب راجہ پرویز اشرف اور جناب حافظ عبدالکریم صاحب شرکت کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ چند روز قبل پارلیمنٹ لاجز کے سامنے جب مسلم لیگ کے قائدین پریس سے بات کر رہے تھے، اس وقت پی ٹی آئی کے غنڈوں نے ان پر حملہ کیا، ملک کے انتہائی محترم اور باوقار سیاسی قائدین کی توہین و تذلیل کرنے کی کوشش کی، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ کہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے آنچل کو بھی انہوں نے سپوتاش کرنے کی کوشش کی، تار تار کرنے کی کوشش کی۔ یہ انتہائی قابل نفرت واقعہ ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر جس طرح کا کلچر فروغ دیا جا رہا ہے یا دیا گیا ہے، اور جس طرح کی ان کی قیادت اپنے اخلاق و اطوار اپنے کارکنوں میں منتقل کر رہے ہیں، یہ اس کا مظاہرہ تھا۔ اجلاس نے اس کا نوٹس لیا اور اسے حکومت کی بوکھلاہٹ قرار دیا۔ جیسے کہ پی ڈی ایم اعلان کر چکا ہے
کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کا آغاز ہوگا اور ملک کے تمام علاقوں سے، کونے کونے سے قافلے روانہ ہوں گے۔ آج کے اجلاس میں 26 مارچ کو لانگ مارچ کے آغاز کا اعادہ کیا گیا اور پورے قوم سے اپیل کی گئی کہ ملک سے اس غیر آئینی اور غیر جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے قوم کردار ادا کرے۔ 30 تاریخ تک یہ قافلے منظر مقصود پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور لانگ مارچ کے یہاں قیام اور اس کے یہاں پر قیام کی حکمت عملی، اس کے لیے 15 مارچ کو سربراہی اجلاس دوبارہ ہوگا، جس میں مزید تفصیلات واضح کی جائیں گی۔ ہفتے کے روز قومی اسمبلی میں جس طرح سے ایک جعلی وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، آئین کے آرٹیکل 91 کلاس 7 کے تحت یہ اجلاس صدر ہی بلا سکتا ہے، لیکن یہاں اس اجلاس کو بلانے کے لیے جعلی وزیر اعظم نے سمری بھیجی ہے، جبکہ آئین میں وزیر اعظم کے حوالے سے سمری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ براہ راست جب صدر مملکت اطمینان حاصل کر لے کہ اب یہ اکثریت کا اعتماد کھو چکا ہے، تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ دوبارہ دیں۔ لہذا آئین کے تحت یہ اجلاس نہیں بلایا گیا، یہ اجلاس بھی غیر آئینی ہے اور اس کے اندر اعتماد کا ووٹ بھی غیر آئینی ہے۔ اس اعتماد کے ووٹ کی کوئی آئینی، دستوری اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر جو مزید کھیل کھیلے گئے ہیں وہ بھی قوم کے سامنے منظر عام پر آ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے سربراہی اجلاس نے سینٹ کے حالیہ انتخابات کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے اور اس امر کے شواہد موجود ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے انٹیلیجنس کے اداروں نے ووٹرز پر دھمکیوں اور ترغیبات کے ذریعے اثر انداز ہونے کی غیر قانونی اور غیر آئینی کوشش کی ہے۔ اجلاس نے
इंटेलिजेंस इदारों की मुदाखलत की मजम्मत की और खबरदार किया कि अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में यही रवैया रहा तो पीडीएम तमाम हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने पर मजबूर होगी। एक तरफ पीटीआई तमाम नाजायज हरबे इस्तेमाल कर रही है, और दूसरी तरफ परले दर्जे के अहमकाना इक़दामात भी कर रही है कि आज उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में मुंतखब होने वाले जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब की कामयाबी के नतीजे को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया है और रिवायात से हटकर अर्ली हियरिंग का भी उसने ऐलान कर दिया है ताकि गिलानी साहब के नोटिफिकेशन को रुकवाया जा सके। अगर इंतखाब गलत था तो आपको एतमाद का वोट लेने के लिए समरी भेजने के तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? आप उसी वक्त दावा दायर कर सकते थे कि मैं इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करता। आपके खिलाफ फैसला आया और आप मजबूर हुए कि आप सदर मुमलिकत से कहें कि मैं एतमाद का वोट लेना चाहता हूं, आप इजलास बुलाएं। इस तरह की बेसरोपा इक़दामात के किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं किए जा सकते। लिहाजा ऐसे इक़दामात और ऐसे ओछे हथकंडे जमहूरियत का रास्ता नहीं रोक सकेंगी। इंशाअल्लाह अवाम अपनी पूरी कुव्वत के साथ ऐसे नाजायज इक़्तिदार का खात्मा करने के लिए मुतहर्रिक रहेगी और अपनी मंजिल जरूर पाएगी और वोट का अपना हक वापस हासिल करके रहेगी इंशाअल्लाह। जी वही ना मैंने कहा अर्ली हेयरिंग की बात। इसके बाद मैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा तो प्रेस टॉक करेंगे। सवाल कर लें डिप्टी चेयरमैन का आपने नाम नहीं दिया, हालांकि नहीं, ये ऐसा मसला नहीं है, चूंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए पहले से जहन मौजूद था और इससे पहले जो दूसरा ओहदा है उसके लिए कोई पहले मुशावरत नहीं थी, तो इस हवाले से वो भी कोई ज्यादा देर नहीं है, कल ही इजलास हो रहा है उसका, ताकि हम इत्तेफाक कराए से सारे मसले तय करें। हुकूमत वक्त ने भी अपने डेप्यूटी चेयरमैन का उम्मीदवार का अब तक ऐलान नहीं किया, तो जहां ये कमेटी पीडीएम का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से ये फैसला करेंगे, हुकूमत के लिए भी 3 दिन है, अगर अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया है, कि ये सारे फैक्टर्स वो कमेटी सामने रखेगी। जी सुहेल साहब, एक मिनट जी, हम अपने आईनी माहिरीन से मुशावरत के बाद ही इस पर कोई कदम उठाएंगे। सुहेल साहब, कोई मुआवजे की तारीख या कोई ऐसी सूरत हाल में पीडीएम ने कुछ फैसला किया है, अभी आप कह रहे हैं कि सदस्य की तरफ पीडीएम को रजू करना चाहिए था, तो इस हवाले से मुआवजे की तारीख की आवाजें सुनाई देती हैं, इस पर आप नहीं, अभी इतने ज्यादा नुकात हमारे ज़ेर गौर नहीं थे, जो एजेंडा हमारे साथ सामने था हमने उसी को फोकस रखा। जी गुरबानी साहब,
جیسے نمبر گیم کی بات آئی، ووٹ آف کانفیڈنس لیا گیا اس حوالے سے، تو جیسے گیلانی صاحب کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا ہے، وہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا نمبر گیم سے متعلق یا اسپیکر کے کردار سے متعلق آپ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو ان کے خلاف آپ تحریک لانے کے حوالے سے کوئی رسمی فیصلہ ہوا ہے؟ دوسری جو لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے اس میں مسلسل ایک پنڈی کا آپشن آ رہا ہے، تو کیا راول پنڈی کا آپشن ابھی بھی موجود ہے، ادھر جایا جا سکتا ہے؟ جہاں تک گیلانی صاحب کو چیلنج کرنا کا سلسلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے سے پہلے ایک بار پھر حکومت نے اپنے ہار مان چکا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں یہ سینٹ الیکشن ہارا ہے، اس کے باوجود کہ اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ڈرامہ کا کانفیڈنس ووٹ کا سلسلہ قوم کے سامنے پیش کیا ہے، ان سارے ہتھ کنڈے کے باوجود ان کو پتا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اگر سینٹ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے انتخابات فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو روک سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر کے غیر جمہوری طریقہ کار کو اپنا کے ہمارا کینڈیڈیٹ کو روکنا چاہتے ہیں، مگر ہم الیکشن کمیشن سے بہت امید رکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بائی الیکشنز میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے اسٹینڈ لیا، جیسے انہوں نے آئین پہ کوئی سودا نہیں کیا، ویسے ہی وہ نیشنل اسمبلی سے منتخب سینیٹر لیڈ سید یوسف رضا گیلانی کے سامنے بھی کوئی ہتھ کنڈے کھڑے نہیں کریں گے۔ ہم اپنے عدالت سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی فورس کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارا امیدوار کو، اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا امیدوار جیتیں گے تو اس کو وہ کسی طریقے سے ریس سے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں، مگر ان کی یہ ساری کوششیں انشاءاللہ تعالی ناکام ہوں گے۔ 12 تاریخ کو الیکشن ہوگا اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جیتیں گے۔ جہاں تک ہمارا لانگ مارچ کا سوال ہے، اس پہ ہم نے ہمارا پچھلے جو سربراہی اجلاس ہے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کیا تھا، اعلان بھی کیا تھا، اور اس کے جو بھی لاجسٹکس ہے، جو بھی پریکٹیکلٹیز ہے، سارے کے سارے پارٹی ایک پیج پہ ہیں۔ میرے خیال میں فیض آباد کا نام لیا گیا ہے، تو فیض آباد دونوں پنڈی میں بھی ہے اور اسلام آباد میں بھی۔ جی عبد المالک جی آ رہے ہیں۔ پنجاب میں تبدیلی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، سنا ہے کہ میاں صاحب مریم صاحبہ نہیں چاہتے کیونکہ پنجاب میں تبدیلی ہو، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج کے اجلاس میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں ہوا، اس لیے کہ میں تھے ان میٹنگز میں، میں آپ کے سامنے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میڈیا میں کچھ غلط خبریں آئی ہیں ہمارے ملاقات کے مطابق۔ جہاں تک پاکستان مسلم لیگ کیو کا ملاقات تھا، وہ میں کافی دیر سے چودھری شجاعت صاحب کا صحت پوچھنے کے لیے پہنچنا چاہ رہا تھا، ڈاکٹرز ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے۔ کل مجھے وہ موقع ملا۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھا، ہمارا قائد حزب اختلاف پنجاب میں حمزہ شہباز شریف صاحب ہی ہے۔ 2 سال بعد حمزہ شہباز شریف صاحب جیل سے باہر آیا ہے، تو ہمارا ملنا بنتا ہے، ہمارا بات کرنا بھی بنتا ہے۔ ہم سب اتحادی ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بینر کے نیچے، لیکن میں نے ہر پریس کانفرنس میں آپ ہی کے سامنے بار بار یہ موقف دہرایا ہے، ایمفسائز کیا ہے کہ اب فیصلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لیں گے۔ کیا عدم اعتماد استعمال ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، کب ہونا ہے، یہ سارے فیصلے کنسنسس کے ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہی کر سکتے ہیں۔ میں اس سے پہلے ایسے کوئی اعلان نہیں کر سکتا۔ عثمان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ گراؤنڈ ریلنگ کو بلیو کرنا چاہیے، نمبر گیم 2 یا 3 ووٹوں کا فرق ہوتا، اگر خدا نہ خاصہ آپ کے ہار جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیونکہ یہ زمین کی عوام ہم جانتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو تو ہمارے امیدوار جیت جائیں گے۔
اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہمارا مطالبہ ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا مطالبہ ہے، تو وہ صرف ایک چیئرمین کا الیکشن میں نہیں، صرف ایک سینٹ کے الیکشن میں نہیں، وہ ہر الیکشن میں ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہر ادارے اپنے اپنے کام کرے اور اپنے ڈومین میں رہے۔ اگر اس کا کوئی خلاف ورزی ہوتا ہے، چاہے وہ سینٹ الیکشن میں ہو یا کسی اور الیکشن میں ہو، تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے ہم نے کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ سارے حقائق عوام کے سامنے لے کر آئیں۔ ذرا میرا خیال میں مریم صاحب ذرا بات کر لیں، پھر اس کے بعد اور نہیں، میں یہ جو بلاول صاحب نے بات کی اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ سینٹ میں چیئرمین کے الیکشن میں آپ مائنورٹی میں ہیں، حکومت اور اس کے اتحادی مائنورٹی میں ہیں، ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے، اپوزیشن کے پاس مطلوبہ تعداد ہے، اپوزیشن جس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل ہیں وہ میجورٹی میں ہے، تو آپ نے کس بیسس پہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے؟ وہ کینڈیڈیٹ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے جس میں وہ آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ کس بیسس پہ کھڑا کیا، وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے کامیاب ہونے کی صرف 2-3 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ پیسے سے خرید و فروخت کریں، دوسرا یہ کہ آپ ایجنسیز کو استعمال کر کے دباؤ ڈال کے آپ اراکین کو سینٹ میں اپوزیشن کے اراکین کو توڑنے کی، ان کو اپنی جماعت کی پالیسی سے یا ڈسپلن سے ہٹ کے ووٹ دینے کی آپ ان کے اوپر یہ دباؤ ڈالیں، ان کو فون کالز آئیں جو کہ آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی بیسس پہ آپ سینٹ کا الیکشن صرف جیت سکتے ہیں کیونکہ آپ مائنورٹی میں ہیں، آپ کے پاس مطلوبہ تعداد تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ بہت بھاشن سنتے آئے، ہم جب سے یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ ہار رہے ہیں، تو ہم نے گھنٹوں یہ بھاشن سنے ٹی وی کے اوپر کہ جی سینٹ میں پیسہ چلتا ہے، سینٹ میں یہ چلتا ہے، سینٹ میں وہ چلتا ہے، اوپن ہینڈ ہونا چاہیے، سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب قوم انتظار کر رہی کہ آپ کب یہ اعلان فرمائیں گے کہ شو آف ہینڈ ہونا چاہیے، اور کب آپ آرڈیننس لے کر آئیں گے، کب آپ ای سی پی سے یہ رائے مانگیں گے، کب آپ سپریم کورٹ لے کر جائیں گے یہ مسئلہ کہ شو آف ہینڈ ہونا چاہیے اور خفیہ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو قوم اس پہ انتظار کرتی ہے۔ جی آپ کو جی ٹھیک آ رہے ہیں پنجاب میں تحریک اعتماد کمیشن میں تھینک یو، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پنجاب میں پہلے بھی جو پارٹی جیتی تھی پنجاب میں، اتنی 2018 کے الیکشن میں بدترین دھاندلی کے باوجود پنجاب میں مسلم لیگ نون جیتی تھی، تو وہاں پر حکومت بنانا مسلم لیگ نون کا حق تھا جو اس سے ٹھوس اور دھاندلی سے چھینا گیا۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پنجاب میں ابھی بھی پی ایم ایل این کی میجورٹی ہے، اور اس میں ہم کسی ایسے انسان کو ریپلیس کر دیں کسی دوسرے ایسے انسان کے ساتھ جو میجورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، تو میرا خیال ہے یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے۔ ہم ایک انسان کو گرا کے انہی کا دوسرا انسان لانے کے لیے ہم نے یہ جدوجہد نہیں کی۔ تو یہ فیصلہ ہم آپس میں بیٹھ کے پی ڈی ایم جب بیٹھیں گے ہم اس پہ غور کریں گے۔ لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب اسمبلی کے بہت سارے حکومتی جماعت کے ایم پی اے ہمارے ساتھ رابطے میں اور بہت بڑی تعداد میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، تو ہم یہ سب چیزیں سامنے رکھ کے اس پہ فیصلہ کریں گے۔ مولانا صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ پی ڈی ایم کے معاملے پہ آج کیا بات چیت ہوئی ہے اور اس پر دوسرا لانگ مارچ کتنے تک رہے گا، اس پر کتنے اخراجات آئیں گے اور وہ کون برداشت کریں گے؟ کیا ہوگا یا پہلے کی طرح جو ہے آپ حکمت عملی کے ساتھ واپس ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے، میں نے آپ سے عرض کیا ہے
کہ اس میں استعفوں کا آپشن ہر صورت میں موجود ہے، کیونکہ ہم بے نتیجہ جو ہے وہ لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتے، نہ عوام کو اس طرح کی کوئی ایسی مشقت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم تحریک کو تحریک کے انداز میں لے جانا چاہتے ہیں اور اس کو نتیجہ خیز ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ اس میں اب استعفے تمام پارٹیوں کے سربراہوں کو مل چکے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس آپشن کو کوئی نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہم کچھ معاملات کے لیے 15 کو پھر مل رہے ہیں اور کچھ جزیات ہیں کہ جو ان کو ہم کلیئر کرنا چاہیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ تخت چاہتے ہیں یا تختہ رہتے ہیں؟ تختہ کس طرح ہوتا ہے اور تخت کیسے ہوتا ہے ذرا بتا تو دیں۔ دیکھیے، ہم اقتدار میں اس طرح نہیں آنا چاہتے کہ جس کا نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو، اور چور دروازوں سے اور اس طریقے سے کہ غیر جمہوری طریقوں سے۔ ہم نے ہر کام ہر اپنے موقع پہ کرنا ہے۔ آج سینٹ کا الیکشن آیا، آپ نے دیکھا ہم نے اس میں حصہ لیا اور ہم اس میں جیتے ہیں۔ ابھی دوسرا مرحلہ آ رہا ہے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کا، تو اس میں ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کا اناؤنس کر دیا ہے۔ باقی جتنے سوالات آپ کر رہے ہیں یہی وہ سوالات ہیں جو سیاسی فضا میں گھوم رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ حضرات کو ہم حتمی فیصلے سامنے دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں پی ڈی ایم کا اسٹریٹجی کے حوالے سے جو ملا جلا جا رہا ہے کہ اس میں اثر انداز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن دوسری جانب دیکھا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں حکومت وقت کو وائٹ واش کیا گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اثر انداز ہوگی؟ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جہاں ہم اسٹیبلشمنٹ کے عمل دخل کو کنڈیم کرتے ہیں، وہاں اگر وہ عمل دخل نہیں کرتے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے۔ ہمیں یہ ایک مسلسل ایک حقیقت بنانا ہے پاکستان میں، یہ دیر شوڈنٹ بی دی ایکسیپشن دیٹ پرووز دی رول، اٹ شوڈ بی اے پرماننٹ ریالٹی کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں، اپنے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں۔ یہ واحد راستہ ہے کہ پاکستانی ریاست ترقی کرے، پاکستانی جمہوریت ترقی کرے، اور پھر پاکستان کی معیشت ترقی کر سکتی ہے۔ جہاں تک سینٹ کے الیکشن کا سوال ہے، اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ الیکشن کا سوال ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کے سامنے جو ہمارا میٹنگ کا ریزولوشن ہے وہ رکھا ہے، جس میں ہم نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ جو اگر کوئی مداخلت چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں یا ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہوگا، ہم قوم کے سامنے سارے حقائق انشاءاللہ تعالی لے کر آئیں گے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو، اور فری اینڈ فیئر الیکشنز حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں۔ وہ طریقہ کار پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور کنسنسس کے ساتھ اعلان کریں گے۔ جہاں تک یہ سوال ہے نون لیگ کا یا دوسری پارٹیز کا، میرا نہیں خیال کہ نون لیگ انکار کرے گا کہ شہباز شریف صاحب کو ہم وزیر اعظم بنائیں یا حمزہ شہباز صاحب کو وزیر اعلیٰ بنائیں۔ وہ صرف ہم سب کا جو مطالبہ ہے کہ غیر جمہوری قوتوں اس میں انوالو نہ ہو، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو، جمہوری طریقے سے ہو، تو کوئی اس سے انکار نہیں کرے گا۔ میرے خیال میں سوالات تو مکمل ہو گئے، میرا خیال ہے۔
ہم نے دیکھا کہ PDM پہلے جارحانہ تھی، لیکن کراچی کے جگہ میں ہم نے دیکھا کہ سابق صدر آصف زرداری نے تقریر کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ دوستوں کو یعنی کہ آپ سب دوستوں کو دیگر اپوزیشن کو بات تھے کہ آپ ہماری بات سنیں کہ ہم نے کس طرح ایک متحد اپنانی تھی کسٹمر کو ہم ساختان بھی دیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ PDM کی مجموعی میں تبدیلی آئی اور سب سے بڑی کامیابی پہلے کیے ایسے بھی اعلان کیا تو پھر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ہم نے سارے فیصلے مل کے لیے ہیں اور اسی پہ ہم عمل کر رہے ہیں. ہمارا پہلے دن پہ جو 20 سپٹمبر پہ یہاں میٹنگ ہوا تھا اور ہم نے آپ کے سامنے ایکشن پلان لے کیا تھا، اس میں ہمارا ہر فورم پہ ان کو چیلنج کرنے کی بات تھا، ہمارا لانگ مارچ کی بات تھا، ہمارا عدم اعتبار کی بات تھا، ہمارا استعفوں کی بات تھی. تو یہ سارے باتیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اوبیسلی جب ہم آپس میں بیٹھتے تو سارے پارٹیز کا مختلف رائے ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہمارا حتمی فیصلہ ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کس نے کہا جلدی ہے؟ مولانا صاحب آپ دیکھیے، آپ ایک سوال کریں نا. ابھی آپ نے ایک سوال کیا کہ آپ نے استعفے ابھی تک اعلان کیوں نہیں کیے. ابھی آپ کہتے ہیں آپ کو استعفوں میں جلدی کیوں ہے. دو سوالوں میں تضاد ہے. آپ کو ہماری یکجہتی پسند نہیں آتی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مولانا صاحب نے صحیح فرمایا کہ آپ کو یکجہتی پسند بھی آنی چاہیے، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن سے PDM نے، جس میں مسلم لیگ نون شامل ہے، جو اچیو کیا ہے اس نے پورے ملک کو ہلا دیا. تھینک یو. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تیسرے نمبر پر اگر ہم وہاں سے نہیں سیکھ جاتے تو فلانی سال نہیں سیکھ جاتا کہ نیشنل سیکھ جاتے حمزہ شہباز کے اوپر الزام لگانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کر دیا ہے، لیکن کیا باقی جو بجلی، پیٹرول، گیس، چینی، سبزی، آٹا، دالیں، وہ بھی حمزہ شہباز کا کاروبار ہے. اپنی نالائکی جو ہے نا اس کا ذمہ داری سے بوجھ اٹھانا سیکھیں.